بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب استغفار ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو۔ یہ اٹل حقیقت ہے، جو کسی کے ساتھ گیم کھیل لے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بھی گیم ہوتی ہی ہے۔ نفسیات کہتی ہے، جتنے اچھے آپ اداکار ہوں گے اتنا ہی بہترین رشتوں کو نبھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کو سچ پسند نہیں ہے۔ بے مقصد باتیں دریافت مت کرو، ورنہ بامقصد باتیں بھول جاؤ گے، اور جو شخص بیکار چیزیں خریدنے لگتا ہے اسے ایک دن ضروری اشیاء بیچنی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ و قرأت اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت علی، خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ والدین اور بزرگوں سے زبان درازی اور ان کی نافرمانی کر کے اپنی خوشیوں اور کامیابی کے دروازے بند نہ کریں۔ والدین اور بزرگ ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن ان سے کیا ہوا نامناسب سلوک اور بد اخلاقی دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت اور سرخ رو نہیں ہونے دیتے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ انگلیوں کے اندر ہڈیاں رکھ کر مضبوطی دی، جوڑ رکھ کر حرکت دی، ناخن سے خوبصورتی دی اور فنگر پرنٹس کا کور چڑھا کر ایک شناخت دی۔ کون ہے انسان کو اس خوبصورت انداز میں بنانے والا؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو تو وہ 4 چیزوں عذاب جہنم، عذاب قبر، موت و حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ حدیث نمبر ہے 1469۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی بھی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، بے شک حشر کا معاملہ بہت ہی نازک ترین ہے۔ انسان نے اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں بنایا، پھر وہ کون ہے؟ انسان کو ٹریلین سیلز پر مشتمل نعمتوں سے بھرا وجود دینے والا، بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نظر انداز کرنا رخصت مانگنے کا ایک طریقہ ہے، مگر انتہائی تکلیف دہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا اور اپنا خاص بندہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ واحد ماں اور باپ ایسے ہیں جو خود مشقتیں اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ کر بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتا۔